الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. شادی بیاہ اور نکاح کے مسائل کے تعلق سے درس کا ایک سلسلہ جاری ہے. اللہ کے فضل سے گزشتہ درس میں ہم نے عقد نکاح اور خطبہ نکاح سے متعلق گفتگو کی تھی. آج کے درس میں انشاءاللہ ہم نکاح کی مبارکبادی اور مہر سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. عقد نکاح ہو جانے کے بعد نکاح کی مبارکبادی دینا مستحب ہے. چنانچہ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ جب آپ کسی کو مبارکبادی دیتے تھے تو ان کلمات کے ساتھ مبارکبادی دیا کرتے تھے: بارک اللہ لکم وبارک علیکم وجمع بینکما فی خیر. اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تم پر اپنی برکتوں کا نزول فرمائے اور تمہارے درمیان خیر میں اتفاق پیدا فرمائے. خیر کے اندر، نیکی اور بھلائی کے اندر اللہ تعالیٰ تم میں اتفاق عطا فرمائے. تو یہ آپ دعا دیتے تھے: بارک اللہ لکم وبارک علیکم وجمع بینکما فی خیر. یہ نکاح کی مبارکبادی کی دعا ہے. یہ حدیث صحیح ہے اور صحیح ابن ماجہ میں 1546 نمبر پر ہے، سنن ابن ماجہ میں 1905 نمبر پر اور سنن ابی داؤد میں 2116 نمبر پر، سنن ترمذی میں 1097 نمبر پر موجود ہے. اس کے بعد میں ہم اگلے مسئلے کی طرف پڑھتے ہیں، مہر کا مسئلہ. مہر کا مسئلہ کیا ہے؟ اسے عربی میں صداق بھی کہا جاتا ہے اور قرآن پاک میں اس کے لیے صدقات جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. اور عورتوں کو ان کا مہر دے دو، یہ دینا تم پر فرض ہے. نحلہ کی تفسیر کی گئی ہے، فرض ہے یہ دینا. ان کو فریضہ کے طور پر فرض سمجھ کر کے ان کا مہر عورتوں کو دے دو. اگر وہ اپنی خوش دلی سے تمہیں کچھ دے دیتی ہیں تو پھر اسے خوش گوارا کر کے مزے سے کھاؤ، کوئی حرج نہیں اگر وہ دے دیتی ہیں. لیکن وہ ان کا حق ہے، وہ انہیں دیا جانا چاہیے. مرد کے اوپر عورت کا یہ حق ہے کہ وہ عورت کو مہر دے. یہ مہر عورت کی ملکیت ہے. یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ عورت کی مرضی کے بغیر، عورت کی خواہش کے بغیر، عورت کی اجازت کے بغیر اس کا مہر کھا جائے، چاہے عورت کا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی اور دوسرا ہو. اگر وہ خوش دلی سے کسی کو دے دیتی ہے تو پھر کھانا جائز ہوگا، اس کے بغیر اس کا لینا جائز نہیں ہوگا. مہر کی سب سے کم مقدار کیا ہے اور زیادہ سے زیادہ مقدار کیا ہے؟ شریعت نے اسے متعین نہیں کیا ہے. کم سے کم مہر کتنا ہو، زیادہ سے زیادہ مہر کتنا ہو، شریعت نے اسے مقرر نہیں کیا ہے، محدد نہیں کیا ہے، متعین نہیں کیا ہے. البتہ شریعت نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ ہلکا اور آسان رکھا جائے، جس کی وجہ سے شادی میں دشواریاں پیدا نہ ہوں، جس کی وجہ سے نوجوان بھاگے نہ کہ مہر دینے کی طاقت اور استطاعت نہیں ہے، اس لیے وہ شادی سے دوری اختیار کرنے لگ جائیں. ایسا نہ ہو، بلکہ نکاح آسان ہو. اور نکاح کی آسانی میں سے یہ ہے کہ مہر کی ادائیگی آسان ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا: وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. اگر تم ایک بیوی کو بدل کر دوسری بیوی لانا چاہتے ہو اور تم نے اسے ایک قنطار دے دیا ہے. قنطار کی تفسیر آئی ہے احد پہاڑ برابر. اگر کوئی احد پہاڑ برابر بھی سونا دے دیا ہے، پھر چاہتا ہے کہ اس بیوی کو الگ کر دے، اپنے سے الگ کر دے، تو پھر
اس احد پہاڑ برابر سونے کو بھی واپس نہیں لے سکتا. جو دے دیا اس کا ہو گیا. فلا تاخذوا منه شیئا، اس میں سے تم کچھ بھی نہ لو. تو جب یہاں پر کہا کہ اگر تم نے مہر کے طور پر ایک پہاڑ، احد پہاڑ برابر سونا دیا ہو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنا دیا جا سکتا ہے. اگر دیا نہ جا سکتا، جائز نہ ہوتا، زیادہ مہر دینا جائز نہ ہوتا، تو یہ مثال کیوں دی جاتی؟ اس کا مطلب مہر میں بڑی سے بڑی رقم دی جا سکتی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. اسی طرح سے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ان کے کپڑے پر زردی کا نشان تھا، پیلا کچھ لگا ہوا تھا. عام طور پہ عرب میں عورتیں زعفران کو اپنے بدن پر اور اپنے کپڑوں پر لگاتی ہیں، خوشبو کے لیے اور اچھا لگنے کے لیے، دونوں کے لیے. تو شادی میں جو ہے جب میاں بیوی ملتے ہیں تو بیوی کے کپڑے کے اور اس کے بدن کے بعض اثرات شوہر کے کپڑے یا بدن پہ لگ جاتے ہیں. تو اسی میں سے تھا کہ وہ مخصوص جو ہے زعفران کی خوشبو اور وہ پیلا رنگ ان کے کپڑے پر لگا ہوا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ان سے دریافت کیا، تو انہوں نے بتایا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک انصاری خاتون سے نکاح کر لیا ہے، میں نے ایک انصاری لڑکی سے شادی کر لی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا مہر میں کتنا دیا ہے، مہر میں کتنا دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک گٹھلی کے برابر سونا، جو ہے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا مہر میں دیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاہ، کہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ذبح کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو مہر کے بارے میں پوچھا اور یہ نہیں کہا کہ اس سے کم دینا چاہیے، اس سے زیادہ دینا چاہیے، گویا اس کی کم کی مقدار زیادہ کی مقدار کچھ متعین نہیں ہے، وہ میاں بیوی کے اتفاق پر ہے، جتنا طے ہو جائے اتنا مہر دیا جا سکتا ہے. اور دوسرے آپ نے ولیمہ کا حکم دیا کہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی صحیح، ایک سے زیادہ ہو تو الحمدللہ. یہ حدیث جو ہے متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 5153 نمبر پر، صحیح مسلم میں 1427 نمبر پر، سنن نبی داؤد میں 2095 نمبر پر، سنن ترمذی میں 1100 اور ابن ماجہ میں 1907 نمبر پر، اور اسی طرح سنن نسائی وغیرہ میں بھی حدیث موجود ہے. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ولیمہ کرنے کا حکم دیا. اب اس میں ایک اور حدیث دیکھتے ہیں سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کی، مہر کے تعلق سے سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث. وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور صحابہ کرام تھے. صحابہ کرام کا ایک مجموعہ، ایک گروپ تھا اور ایک پوری قوم تھی، ہم سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عورت آئی اور اس نے کھڑے ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، میں اپنے آپ کو، میں خود کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کرنا چاہے تو ہبہ کر سکتی ہے، اور آپ اسے قبول کرنا چاہیں تو قبول کر سکتے ہیں. یہ باقی اہل ایمان کے لیے نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خاص کیا تھا، آپ کو اس شرف سے نوازا تھا. تو یہ عورت آئی اور اس نے اپنے آپ کو کہا کہ اللہ کے نبی، میں خود کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، آپ اپنی رائے سے مجھے خبردار کیجئے، آپ اپنا فیصلہ مجھے سنائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا. پھر وہ انتظار کرتی رہی. کچھ دیر کے بعد پھر وہ کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود کو آپ کے لیے ہبہ کیا ہے، آپ اپنی رائے سے مجھے خبردار کریں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد تیسری بار وہ عورت کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس خاتون نے خود کو آپ کے لیے ہبہ کیا ہے، آپ اپنی رائے کے بارے میں اور اپنے فیصلے سے ہمیں خبردار کیجئے. یہ سننا تھا کہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے
اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کا نکاح مجھ سے کر دیجئے. یعنی اگر آپ کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو نکاح نہیں کرنا ہے، آپ نکاح نہیں فرمانا چاہتے، تو اس عورت کا نکاح مجھ سے کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا هل عندك من شيء، تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ تلاش کرو، چاہے لوہے کی ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو وہ لے کر کے آؤ. یعنی گویا مہر میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، مہر کی ادائیگی فرض ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ لے کر کے آؤ. ابھی ہم آگے بتائیں گے کہ یہ فرض ہے، لیکن فوری فرض ہے یا اس میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے، اس پر بات کریں گے. یہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ جاؤ اور کچھ تلاش کر کے لاؤ، چاہے لوہے کی انگوٹھی ہی صحیح. وہ صحابی گئے، واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نہیں ملا، لوہے کی انگوٹھی بھی میرے پاس نہیں ہے جسے میں بطور مہر دے سکوں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تمہیں کچھ قرآن کریم یاد ہے؟ قرآن کریم کی کچھ آیات، کچھ صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی مجھے فلاں صورت یاد ہے، مجھے فلاں صورت یاد ہے، مجھے فلاں صورت یاد ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فقد انكحتكها بما معك من القرآن، جاؤ میں نے اس عورت کا تم سے نکاح کر دیا اس کے عوض میں جو تمہارے پاس قرآن پاک ہے. تمہارے پاس جو قرآن پاک کی صورتیں تمہیں یاد ہیں اس کے بدلے میں اسے مہر کے طور پر قبول کر کے میں نے اسے تمہارے نکاح میں دیا. گویا یہ صورتیں سکھانا تمہارا فریضہ ہے، یہی تمہارا مہر ہوگی. اس بنیاد پر فقہائے کرام یہ کہتے ہیں کہ مہر میں مال ہی دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ منفعت بھی بطور مہر دی جا سکتی ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ مال دیا جائے، کوئی سامان دیا جائے، نقدی دیا جائے یا سونا چاندی دیا جائے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی منفعت جیسے قرآن پاک کی تعلیم دے دی یا کچھ دن کام کر دیا یا کوئی خدمت کر دی، یا جیسے موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے بھاگ کے گئے تھے تو صاحب مدین نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں جو ہے 8 سال آپ بکریاں چرائیے. گویا وہ ان کی بچی کے نکاح کے لیے مہر کے طور پر تھا. تو یہ منفعت ہے، یہ مال نہیں ہے. یہ حدیث جو ہے یہ بھی متفق علیہ ہے. یہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے قرآن پاک کے بدلے میں اس کو بطور مہر بنا کر کے میں نے تمہارا نکاح اس خاتون کے ساتھ کر دیا. یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 5194 نمبر 149 نمبر پر، اور صحیح مسلم میں 1425 نمبر پر، سنن نبی داؤد میں 2097 نمبر پر، اور سنن ترمذی میں 1121 نمبر پر، اور سنن ابن ماجہ میں 1889 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے لیے مہر کی ادائیگی کی معافی نہیں ہے. اگر مہر کی ادائیگی کی معافی ہوتی تو اس غریب کے لیے ہوتی جس کے گھر میں لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں تھی. اس کا مطلب مہر کی ادائیگی ضروری ہے. البتہ جو ہے مہر کو کوئی چاہے فوری طور پر ادا کر دے، عقد نکاح کے وقت ہی فوراً مہر کو ادا کر دے، اور چاہے تو اسے مؤخر کر سکتا ہے. چاہے پورا کا پورا فوری طور پر ادا کر دے، چاہے پورا کا پورا مؤخر کر دے، اور چاہے تھوڑا سا ادا کر دے، تھوڑا سا مؤخر کر دے، یا چاہے تو قسطوں میں ادا کرے، کئی قسطوں میں، کہ مثلا جو ہے 1 لاکھ مہر باندھا تو پھر کہے کہ میں 20-20 ہزار کی 5 قسطیں کر کے دوں گا، یا میں 2 قسطوں میں 50-50 ہزار کر کے دوں گا. بہرحال جس طرح چاہے مہر کے بارے میں یہ وسعت اور گنجائش ہے. چاہے معجل ہو یعنی فوراً ادا کر دیا جائے فوری طور پر، اور چاہے مؤجل ہو یعنی تاخیر سے ادا کیا جائے تو وہ قرض کے طور پر بھی اسے رکھا جا سکتا ہے. اور اگر کسی شخص نے یعنی نکاح کر لیا اور رخصتی ہو گئی اور مہر کا ذکر بھی نہیں ہوا تھا، مہر کا ذکر نہیں ہوا لیکن ایجاب و قبول ہو گیا، اور اس کے بعد رخصتی ہو گئی اور اس نے کچھ مہر نہیں دیا، اور اس نے جو ہے
شباشی کی، رات گزاری، دخول کیا تو ایسا کرنا جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ مہر کا ذکر بھی نہیں ہوا تھا تو بھی نکاح ہو جائے گا، البتہ مہر مثل ادا کرنا فرض ہوگا۔ مہر مثل کا کیا مطلب ہے؟ مہر مثل کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسی عورتوں کو جس طرح کا مہر ملتا ہے، یعنی اس کی بہن کو، اس کی والدہ کو، اس کی خالہ کو جس طرح کا مہر ملا ہے، یا اس کے خاندان کی لڑکیوں کو جس طرح کا مہر ملتا ہے، اس طرح کا مہر اسے دینا پڑے گا۔ یہ اس لڑکی کا حق ہے، اور خبردار کوئی شخص اس شرط میں بے وفائی کا ارتکاب نہ کرے، ایسا نہ کرے کہ نکاح کر لے اور اس کے بعد مہر ادا نہ کرے، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے احق ما اوفیتم من الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج، کہ جس شرط کا وفا کرنا سب سے زیادہ برحق ہے، جس شرط کا وفا کرنا سب سے زیادہ برحق ہے، وہ شرط ہے جس کے ذریعے سے تم نے شرمگاہوں کو حلال کیا ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں 5151 نمبر پر، صحیح مسلم میں 1418 نمبر پر، سنن ابی داؤد میں 2125 نمبر پر، سنن ابن ماجہ میں 1995 نمبر پر، اور سنن ترمذی میں 1137 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ رہا کہ اگر اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر جو ہے نکاح ہو گیا اور رخصتی ہو گئی اور بعد میں کسی نے مہر ادا کی تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن مہر بہرحال عورت کا حق ہے اور یہ مرد کے اوپر قرض ہے۔ اگر کوئی شخص کسی شخص نے عقد نکاح کیا اور رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، تو ایسی صورت میں اگر طلاق ہو جاتی ہے یا عورت کے اس شوہر کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ پورے مہر کی مستحق ہوگی، پورا مہر اسے ملے گا، پورا مہر اسے ملے گا۔ اگر شوہر کی وفات ہو جاتی ہے عقد نکاح کے بعد، اگر شوہر کی وفات ہو جاتی ہے عقد نکاح کے بعد اور رخصتی سے پہلے، تو عورت ایسی صورت میں پورے مہر کا مستحق ہے، پورے مہر کا مستحق ہے۔ اس سلسلے میں یہ روایت ہے جسے دیکھتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، علقمہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک قضیہ آیا، ایک مسئلہ آیا، ایک شخص نے نکاح کیا، شادی کی، اور اس کے بعد میں رخصتی سے پہلے اس کی وفات ہو گئی اور اس نے مہر متعین نہیں کیا تھا اور دخول بھی نہیں ہوا تھا، جو ہے وہ لڑکی اس کے گھر رخصت ہو کر کے نہیں آئی تھی۔ لوگوں نے اختلاف کیا کہ کیا ہوگا، اسے یہ مہر کا مستحق ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ فتویٰ دیا کہ اس کو اس کی جیسی عورتوں کا مہر دیا جائے، جسے کہتے ہیں مہر مثل، مہر مثل، اس کی جیسی عورتوں کا اسے مہر دیا جائے، اور یہ میراث کا بھی حقدار ہوگی اور اسے عدت بھی گزارنا ہوگا۔ شوہر کی وفات پر جو 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے وہ عدت بھی گزارنا ہوگا۔ وہ عقد نکاح کی وجہ سے وہ اس کی بیوی ہو گئی اور اسے اس کے سارے حقوق ملیں گے۔ تو جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ فتویٰ دے دیا تو اس موقع پر معقل ابن سنان الاشجعی رضی اللہ عنہ نے گواہی دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بروا بنت واشق کے بارے میں اسی طرح فیصلہ کیا تھا، جس طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ عقد نکاح ہو جانے کے بعد دخول سے پہلے اگر شوہر کی وفات ہو جائے تو جو ہے منکوحہ جسے نکاح ہوا ہے اس لڑکی کو مہر مثل ملے گا اور وہ عدت بھی گزارے گی اور میراث کا بھی حقدار ہوگی۔ تو یہی فیصلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ چنانچہ یہ حدیث صحیح ہے، سنن ترمذی میں 1154 نمبر پر، سنن ابی داؤد میں 2100 نمبر پر، سنن ابن ماجہ میں 1891 نمبر پر،
اور اسی طرح سنن نسائی وغیرہ میں بھی ہے، اور یہ حدیث علامہ البانی رحمہ اللہ نے الارواء میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ مہر کا مسئلہ یہ ہے کہ مہر عورت کا حق ہے اور اسے فوری طور پر ادا کرنا جائز ہے، اور اس میں تاخیر بھی درست اور جائز ہے۔ وفات کے بعد اس کی ادائیگی کی جانی ہوگی اگر زندگی میں ادائیگی نہیں کی گئی ہے۔ تو یہ چند مسائل تھے نکاح سے متعلق، انشاءاللہ پھر ہم اگلے دروس میں اور مسائل پر گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔